یہاں متروکات کا لفظ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جائیداد، اموال اور اشیاء کے لیے استعمال کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی سے دار البقاء یعنی آخرت کی طرف رخت سفر باندھتے وقت چھوڑیں۔ ہم نے ان اموال و اشیاء کے لیے وراثت یا ترکہ کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام وراثت میں درہم و دینار یا اشیاء و اموال نہیں چھوڑا کرتے، بلکہ وہ علم ہدایت چھوڑتے ہیں جن کے ورثہ ان کے پیروکاروں میں علماء بنتے ہیں۔ اس حقیقت کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرما دیا تھا۔ حدیث کا ترجمہ ہے، ہمارا یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم نے جو چھوڑا وہ صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک روایت میں نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ورثہ اشرفی بانٹ کر نہیں پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا یقین ہو گیا تو ان کے پاس آپ کے جو چند دینار بطور امانت پڑے تھے وہ انہوں نے نکال کر فوراً خیرات کر دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اموال یا اشیاء چھوڑی بھی تھیں؟ اس کے جواب میں دو صحیح حدیثیں بظاہر متعارض ہیں۔ پہلی حدیث کی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ درہم و دینار چھوڑے نہ اونٹ اور بکری، مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کچھ نہیں چھوڑا۔ دوسری حدیث کی راوی ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت عمر بن حارث رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ درہم چھوڑا، نہ دینار، نہ غلام، نہ لونڈی اور نہ کوئی دوسری شے، صرف ایک سفید خچر اور اپنے ہتھیار اور زمین جسے صدقہ کر دیا، یعنی عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ دراصل یہ دونوں حدیثیں متعارض نہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں اجمالاً اس حقیقت کا اعتراف کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور میراث کچھ نہیں چھوڑا۔ اگر کچھ متروکات تھیں بھی تو وہ امت کے لیے وقف تھیں۔ حضرت عمر بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی روایت میں تفصیلاً یہ بتایا ہے کہ آپ نے بطور میراث کچھ نہیں چھوڑا تھا جو ورثہ بانٹ لیتے، البتہ جو سواری کا جانور، اسلحہ اور زمین آپ نے چھوڑی وہ مسلمانوں کے لیے وقف تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متروکات چھوڑی وہ تین تھیں: زمین، سواری کے جانور، ہتھیار۔ یہ اموال مسلمانوں کے لیے وقف تھے۔ زمین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیوی حیات مبارکہ میں ہی وقف کر دی تھی، سواری کے جانور اور اسلحہ بعد میں وقف سمجھے گئے۔ ان متروکات کا مختصر تعارف یوں ہے۔ نمبر 1، زمین۔ حضرت عمر بن حارث رضی اللہ عنہ نے جس زمین کا اپنی روایت میں ذکر کیا وہ خیبر، وادی تیمہ، وادی القریٰ، فدق اور مدینہ منورہ کے باغات تھے، یا مخیرق یہودی کے وہ باغات تھے جو انہوں نے آپ کے لیے حبا کر دیے تھے۔ یہ زمینیں اور باغات آپ کے اوقاف تھے جن کی پیداوار محتاجوں، فقراء، مسافروں اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے وقف تھی۔ صرف خیبر کی پیداوار کا 1/3 آپ اپنے اہل و عیال کے سالانہ اخراجات کے لیے لیا کرتے تھے، اور اس میں سے بھی جو بچ جاتا وہ غریب مہاجرین کی کفالت پر خرچ کیا جاتا۔ نمبر 2، سواری کے جانور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے جانوروں کے تذکرے کے بارے میں ارباب سیر اور محدثین کی روایات میں بڑا تضاد ہے۔ مورخین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے جانوروں کی تعداد اور ان کی صفات اس قدر بیان کی ہے کہ ان پر ایک بادشاہ کے استبل کا گمان ہوتا ہے، جبکہ محدثین نے چند سواری کے جانوروں کے نام گنوائے ہیں، مگر اس میں اختلاف کی کوئی وجہ نہیں۔ کو تمام ارباب سیر یا مورخین کی اس سلسلے کی روایات کا اصل واقدی ہیں، جن کے بارے میں دارقطنی کی رائے ہے کہ ان کی روایات ضعیف ہیں۔ پھر اگر یہ تسلیم کر لیں کہ آپ کے استبل میں اس قدر گھوڑے اور دیگر سواری کے جانور تھے تو حرج ہی کیا ہے؟ اس میں کون سا جرم کیا گیا ہے؟ کون سی بادشاہ نبوت کے خلاف ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تو بحر و بر کے مالک بنا دیے گئے، پھر بھی نبی ہی رہے۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سواری کے جانور تو جہاد کے لیے تھے، یعنی جو کچھ تھا زیادہ یا کم وہ صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے اور دشمنان اسلام پر رعب ڈالنے اور ان کے خلاف جنگی تیاریوں کے لیے تھا۔
لہذا تبری اور دوسرے مورخین نے جو ایک لمبی فہرست مرتب کی ہے اسے تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ تو گھوڑے تھے کفار کے خلاف لشکر کشی کے لیے اور جہاد کی تیاری کے لیے۔ روایات صحیحہ کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالی کے جانوروں میں یہ جانور شامل تھے: لخیف گھوڑا، عفیر ایک گدھا، عزبہ اور قصوہ، طیہ خچر بقوقس مصری نے ہدیے میں بھجوایا تھا۔ 2 اور خچر تھے جن میں سے ایک ابن العلا رئیس ایلا نے تحفے میں بھیجا تھا۔ غزوہ حنین میں آپ جس خچر پر سوار تھے وہ فروہ بن نفاسہ جذامی نے ہدیتاً بھجوایا تھا۔ نمبر 3، اسلحہ۔ اسلام کے مجاہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلحہ خانہ میں جہاد کی خاطر یہ اسلحہ موجود تھا۔ تلواریں 9 تھیں۔ نمبر 1، معصور، یہ والد صاحب سے وراثت میں ملی تھی۔ عصب، ذوالفقار، قلعی، تبار، حنف، مخزم، قضیب، نبی کا نام نہیں معلوم ہو سکا۔ زرہیں 7 تھیں: ذات الفضول، ذات الوشاح، ذات الحواشی، سعدیہ، فتوہ، تبرہ، خرق۔ ذات الفضول وہی زرہ تھی جو ایک یہودی کے پاس سال بھر رہی۔ کمانیں 6 تھیں: زورا، روحا، صفرا، بیضا، کتوب، شداد۔ جبے 3 تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی میں پہنتے تھے۔ ایک ترکش تھا جس کو کافور کہتے تھے، ایک چمڑے کی پیٹی تھی، ایک ڈھال تھی جس کا نام زموق تھا، لوہے کا ایک مغفر تھا جس کا نام موشح تھا، ایک دوسرے مغفر کا نام صبوغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز، سفید اور سیاہ علم بھی تھے، ایک علم کا نام عقاب تھا، 5 برچھیاں بھی چھوڑیں۔ نمبر 4، مکانات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش کا مکان بھی چھوڑا۔ دراصل یہ وہی حجرات تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن رہا کرتی تھیں۔ علاوہ ازیں چند اور تبرکات بھی تھے، مثلا آپ کے بال مبارک جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عشق و محبت میں محفوظ کر لیے تھے، نعلین مبارک، لکڑی کا پیالہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، عصائے مبارک، خاتم یعنی مہر مبارک وغیرہ بھی محفوظ کر لیے گئے۔ عصائے مبارک اور مہر مبارک دونوں پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس منتقل ہو گئیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ضائع ہو گئیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ دیگر آثار و تبرکات بھی اٹھا لیے گئے۔ ان اشیاء کے تذکرے کا معاشیات سے تعلق نہیں، مگر ایک درد دل رکھنے والے امتی کے لیے ان تبرکات کا تذکرہ معاشی پریشانیوں کو سمجھنے سہنے کا ذریعہ ضرور بنتا ہے۔